السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں ایک قاعدہ جو ہے جاری ہوتا ہے اجتماعی ساکنین کا۔ اس جگہ پر بھی جاری ہوتا ہے اور وقف کی صورت میں اس جگہ پر بھی جاری ہوگا، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اجتماعی ساکنین کے متعلق تفصیلاً جو ہے گفتگو کی جائے۔ تو کوشش کروں گا آسان لفظوں میں سمجھاؤں، تو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ان کلمات پر غور کریں۔ اجتماعی ساکنین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ساکن حروف کا جمع ہونا۔ اجتماعی کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ملنا۔ ساکنین دو ساکنوں کا مطلب اس سے ہوتے ہیں حروف، یعنی دو ساکن حروف کا جمع ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، یہ پہلی قسم لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ دوسری قسم لکھی ہوئی ہے۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ، علی حدہ، یہ پہلی قسم ہے۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ، یہ دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ہے نا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دو ساکن اگر ایک ہی کلمے میں جمع ہوں تو ان کو اجتماعی ساکنین علی حدہ کہتے ہیں، اور اگر دو ساکن دو مختلف کلموں میں جمع ہوں تو ان کو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہی کلمے میں دو ساکن جمع ہوں تو ان کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ مد لازم بنے گی، یا مد لین لازم بنے گی، یا مد عارض بنے گی، یا مد لین عارض بنے گی، یا دونوں ساکن برقرار رکھ کر پڑھیں گے۔ ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور وہاں پر پائی جائے گی۔ اور جب دو مختلف کلموں میں دونوں ساکن جمع ہو جائیں تو ان 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور وہاں پر پائی جائے گی، یا تو حذف کیا جائے گا پہلے ساکن کو، یا حرکت سے بدلا جائے گا، یا وہاں پر ضمہ دیا جائے گا یعنی پیش دیا جائے گا، یا فتحہ یعنی زبر دی جائے گی، یا کسرہ یعنی زیر دی جائے گی۔ تو ان 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت وہاں پر جو ہے نا ضرور آپ کو ملے گی۔ تو اچھی طرح آپ نے یہ سمجھنا ہے، اجتماعی ساکنین یعنی دو ساکن جب جمع ہوں علی حدہ، ایک ہی کلمہ میں، یعنی ایک ہی جگہ پر اپنی حد میں وہ موجود ہوں، ایک کلمہ میں ہی موجود ہو، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ تو سب سے پہلی صورت مد لازم، جب حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد ہمیشہ رہنے والی جزم یا تشدید اسی کلمے میں موجود ہو تو وہاں پر مد لازم بنتی ہے، ٹھیک ہے، مد لازم بنتی ہے۔ یہاں الف مدہ موجود ہے، آگے تشدید موجود ہے، یہ دونوں ایک ہی کلمہ میں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر مد لازم بنے گی، اوپر مد لگے گی اور اس کو مد لازم کہیں گے۔ کم از کم 2 الف کی مقدار، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار تک اس کو دراز کیا جا سکتا ہے۔ الف مدہ موجود ہے اور آگے تشدید موجود ہے، تو جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی یعنی ہمیشہ رہنے والی جزم یا تشدید اسی کلمہ میں آ جائے تو اس وقت یہ مد بنے گی، جس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حروف لین کے بعد حروف لین ہو، حروف لین میں سے کوئی ایک حرف لین ہو، اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی جزم اسی کلمہ میں آ جائے تو اس صورت میں مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، یہ پہلا سکون بھی اسی کلمے میں موجود ہے اور دوسرا سکون بھی اسی کلمے میں موجود ہے،
تو یہ حرف لین بھی بن رہا ہے، یا حرف لین ہے تو حرف لین کے بعد سکون اسی کلمے میں آ گیا، اس لیے اس کو مد لین لازم کہا۔ اس کو بھی کم از کم 2 الف مقدار اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار تک دراز کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت کہ مد عارض بنے گی، جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی طور پر یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آئے، جزم موجود نہ ہو، وقف کرنے کی وجہ سے عارضی طور پر وہ جزم لگے تو اس وقت اس کو مد عارض کہیں گے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اسی کلمے میں سکون عارضی ہو، جزم عارضی طور پر آئی ہو یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آئی ہو تو اس وقت وہ مد عارض بنے گی۔ تو لہٰذا مد کا خیال کرتے ہوئے اسے بھی دراز کریں گے، کم از کم 2 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار تک دراز کریں گے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی، جب حرف لین کے بعد عارضی طور پر جزم آئے یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آئے تو وہاں پر مد لین عارض بنے گی۔ جیسے یہاں پر واو لین موجود ہے اور آگے جزم ہے، اور یہ جزم جو ہے وقف کرنے کی وجہ سے آئی ہے، عارضی طور پر آئی ہے، اس لیے اس کو مد لین عارض کہیں گے۔ اس کو بھی کم از کم 2 الف مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار دراز کر سکتے ہیں۔ دونوں ساکن برقرار رکھنا، یہ 5ویں صورت ہے کہ اگر دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہوں تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو دونوں ساکنوں کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی کوئی ساکن بھی ہم ختم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر دونوں ساکن موجود ہے تو لہٰذا ان کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ قادر، بعض لوگ یہاں پڑھ جاتے ہیں قدر، قدر نہیں پڑھیں گے، قادر، قادر، قاف کو پر، دال پر قلقلہ اور جزم کا خیال کریں گے، اور را پر بھی جزم کا خیال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جزم چاہے ہمیشہ رہنے والی ہو، چاہے وقف کرنے کی وجہ سے عارضی طور پر آئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وقف کریں گے تو اس وقت یہ جزم پڑھی جائے گی کیونکہ یہ وقف کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ اگر وقف نہیں کیا تو اس وقت یہ جزم نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں ہمیشہ رہنے والی جزم ہو تو اس صورت میں دونوں جو ہے ساکنوں کو برقرار رہ کر دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا، وصل میں اور وقف میں۔ لیکن اگر عارضی طور پر جزم آئی ہے تو پھر وصل کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی، وقف کی صورت میں پڑھی جائے گی۔ تو دونوں ساکنوں کو برقرار رکھ کر پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ، جب دونوں جو ساکن ہیں وہ ایک کلمہ میں موجود نہ ہوں بلکہ علیحدہ علیحدہ کلمہ میں موجود ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلی صورت کہ پہلا جو ساکن ہے اس کو حذف کیا جائے گا، بالکل ہی پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے آپ کے سامنے مثال موجود ہے، یہ اصل میں تھا عاملو، یہ واو مدہ تھی، ٹھیک ہے، واو کے اوپر جزم تھی، یہ جمع کا صیغہ نا، ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور آگے جب دیکھا تو تشدید موجود تھی، الف نظر آ رہا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ اصل میں حمزہ تھا، لام تعریف کا گر گیا وصل کی وجہ سے، لام جو ہے یہ لام تعریف کا تھا، ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوا تو لام بھی گر گیا، نہیں پڑھا گیا، تو آگے تشدید ہے، شمسی حرف پر تشدید آ گئی ادغام شمسی والے قاعدے کی وجہ سے، تو پیچھے واو مدہ تھا، یعنی واو کے اوپر جزم اور آگے تشدید، تو جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون یا تشدید دوسرے کلمہ میں ہو تو اس حروف مدہ کو، چاہے وہ الف ہے مدہ ہے، چاہے واو مدہ ہے، چاہے یا مدہ ہے، تو ان کو گرا دیں گے، یعنی الف واو اور یا کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اس سے پہلے جو حرکت موجود ہے اس کے موافق جو حرکت تھی اس حرکت کو آگے والے مشدد حرف سے یا ساکن حرف سے ملا دیں گے۔ اب یہاں پر واو مدہ موجود تھی تو واو تو گرا دی، واو نہیں پڑے گی، لیکن واو مدہ سے ما قبل جو ضمہ ہے پیش ہے اس کو ہم آگے تشدید والے حرف سے ملا دیں گے اور یہاں ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں عاملو تھا، عاملو، تو یہ قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے یہ عاملس بنا، ٹھیک ہے، عاملس اس طرح بنا۔ حرکت سے بدلنا، اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش موجود ہوں اور اس کے بعد تشدید آ جائے
تو چونکہ یہ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں نا یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت موجود اور آگے تشدید آ جائے اور ہو بھی دوسرے کلمہ میں، کیونکہ ہم نے اتماء ساکنن علی غیر حد ہی کی مثالیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی پر ہم بیان کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے کلمہ میں تشدید آ جائے کھڑی حرکات کے بعد، تو اس صورت میں وہ جو کھڑی حرکات ہیں وہ حرکت میں بدل جائے گی. یعنی کھڑی زبر ہو تو زبر میں بدلے گی، کھڑی زیر ہو تو زیر میں بدلے گی، الٹا پیش ہو تو پیش میں بدل جائے گا. اب یہ جو لفظ ہے نا یہ اصل میں تھا اتقا، اتقا، اس کے اوپر کھڑی زبر تھی، لیکن جب دوسرے کلمہ میں آگے تشدید ہے تو وصل کی صورت میں ہم نے وہ کھڑی زبر کو گرایا، حرکت سے بدلا. یعنی وہ کھڑی حرکات کو حرکت سے بدلنا، یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے. اتقلذی، اتقلذی، یعنی یہ قاف جو ہے کھڑی زبر کے بجائے اب زبر میں بدل کر قاف کے اوپر زبر لگا کر آگے جو ہے ملا دیا. تیسری صورت ہے ضمہ دینا. جب دو ساکن مختلف کلموں میں جمع ہوں اور پہلا جو ساکن ہے وہ ہم یا کم یا تم کی ضمیر کی میم ساکنہ ہو، یعنی کم کی میم ساکنہ ہے یا تم کی میم ساکنہ ہے یا ہم کی میم ساکنہ ہے، اور اسی طرح جمع مذکر غائب کی واو ساکنہ ہو، واو لین اسے کہتے ہیں، وہ ساکنہ ہو، تو ان صورتوں میں جو پہلا ساکن ہے اس کو ضمہ یعنی پیش دے کر آگے ملائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ اصل میں تھا ہم تھا، یہ اصل میں اس کو ہم اب حل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ اصل میں ہم تھا، آگے حمزہ جو ہے وصلی وہ گر گیا، یہاں پر بھی جزم، لاں پر بھی جزم، حمزہ جو ہے یہ گر گیا تھا. اب دو ساکن جمع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. ہم المفلحون موجود تھا، حمزہ گرنے کی وجہ سے اب یہ گر گیا، سمجھے یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے. ہم کی میم ساکنہ اور لام ساکن. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس قاعدے کی وجہ سے یہ جو قاعدہ ہے ہم نے پہلے ساکن پر ضمہ لگا دی. تو یہ جو ضمہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، یہ اس قاعدے کی وجہ سے. جب پہلا ساکن جو ہے وہ ہم کی میم ساکنہ ہو یا کم کی میم ساکنہ ہو یا تم کی میم ساکنہ ہو یا جمع مذکر غائب کی واو لین ہو، ان صورتوں میں پہلے ساکن پر ضمہ یعنی پیش لگاتے ہیں. تو یہاں پر لگا دیا، ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے فتحہ دینا. جب پہلا ساکن جو ہے وہ من کا نون ساکن ہو اور آگے تشدید ہو تو اس پہلے ساکن کو زبر دے کر آگر ملاتے ہیں. یہ اصل میں تھا من، حرف جار تھا من، لیکن جب آگے دیکھا دوسرے کلمے میں تشدید ہے تو پہلا کلمے میں بھی ساکن ہے، اب دونوں ساکن تو اکٹھے ہم نہیں پڑھ سکتے، آگے تشدید آگے پہلے سکون ہے، تو پہلے ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی، فتحہ دی. تو لہٰذا یہ چوتھی صورت یہاں پر جو ہے نا قائم ہوگی، یعنی چوتھی صورت والا قاعدہ یہاں پر جاری کرتے ہوئے ہم نون پر زبر لگا کر آگے پڑھتے ہیں. پانچویں صورت جب نہ تو پہلا ساکن حرف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو، نہ کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت ہو، نہ کم تم ہم یا جمع مذکر غائب کی واو لین جو ہوتی ہے اس کا جو ساکن ہے وہ بھی نہ ہو. اسی طرح من کا نون ساکن بھی پہلا ساکن نہ بنے، ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس صورت میں پہلے ساکن کو زیر دے کر آگر ملائیں گے. یہ دیکھیں یہ اصل میں تھا من تھا، من تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا یہ حرف مدہ میں سے حرف مدہ بھی نہیں بنتا، کھڑی حرکات میں سے کھڑی حرکت بھی نہیں بنتا، کم ہم تم وغیرہ کی یہ میم ساکنہ بھی موجود نہیں ہے، جمع مذکر غائب کی واو لین بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے. اور من کا حرف جار من کا نون بھی نہیں ہے. تو جب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو یہ قاعدے چلتے، ان میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہم اس کو کسرہ دے کے تو یہ کسرہ یعنی زیر دی، من کی بجائے لیما نرتضی، لیما نرتضی، یعنی اس طرح پڑھا، نون کے نیچے زیر دے دی.
تو یہ تمام صورتیں آپ اچھی طرح یاد کریں. اور یہاں پر دو قاعدے جاری ہوئے ہیں اجتماع ساکنین کے، ایک تو یہ موجود ہے اور یہاں پر جاری ہوا ہے ضمہ والا، اور ایک آخر میں جب وہاں پر ہم وقف کریں گے مفلحون پر، جب وقف کریں گے تو حون وہاں پر مد عارض بنے گی. جزاک اللہ.